حضرت سید بدیعالدین زندہ شاہ مدار کون تھے اور ان کا اتہاس؟ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سید بدیعالدین قطب مدار کا جنم شام کے حبل شہر، جسے اب سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے، میں ہوا تھا۔ حبل شہر سیریا میں پرسدھ اور پوتر ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کبھی یہاں پر پہاڑی تھی جہاں اب ایک قلعہ موجود ہے۔ اسی پہاڑی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریوں کا دودھ نکالا تھا، اور عربی میں دودھ نکالنے کی اس پرکریا کو حبل کہا جاتا ہے، اسی لیے اس شہر کا نام حبل پڑا۔ سیریا عرب دیشوں کا پڑوسی ہے، جسے آج کل کھاڑی چھیتر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کھاڑی چھیتر ہند مہاساگر، بھومدھ ساگر، لال ساگر اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے۔ سیریا میں سمندری تٹ سے لے کر یمن کے ریگستان تک کا چھیتر حجاز کہلاتا ہے۔ مکہ، طائف، یثرب اور مدینہ کے پوتر شہر اس چھیتر کے حصے ہیں، اور جو پیغمبر کے جیون میں سمبندھت ہے یہی وہ مکہ شہر ہے جہاں سے سمبندھت ہے یہی وہی شہر مکہ ہے جہاں سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شانتی سندیش دیا تھا اور مانوتا کے اندھیرے میں دیا کے دیپک روشن کیے تھے۔ وہی طائف ہے جہاں لوگوں نے پیغمبر کو پتھروں سے مارا تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے پرارتھنا کی تھی اور ان پر پیار برسایا، چاہے وہ سنسار کا بلیدان ہو یا مجاہرین کا سمرپن یا مومن کی دیالوتا کے ساتھ دیالو ویکتتو و پنج تنوں کی پوتر پراکرتک اسلام کا یہ خزانہ مدینہ کے ذریعے ہی اس شہر میں ختم ہوا۔ یہ اس حجازی چھیتر کے لیے انمول اپہار ہے کہ اس یگ میں جب چھیتر میں سنسادنوں اور پانی کی کمی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ شہر میں بسایا تھا۔ اسی پرکار شام سیریا کے لیے یہ پرتشٹھا ہے کہ حضرت اسماعیل نے اپنے پتر حضرت اسحاق کو نواز دیا۔ شام پر پہلا سینیہ حملہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے وروਧ میں کیا گیا تھا۔ جس دن حضرت ابو بکر صدیق کا ندھن ہوا اس دن اسلامی سینائیں دمشق میں گھس گئیں، لیکن حضرت عمر فاروق کے شاسن میں شام کو پوری طرح سے جیت لیا گیا۔ اسلامک کیلنڈر کے انوسار ہجری 17 میں شام میں مسلمان وجئی ہوئے۔ اسلام کی شکشاؤں، اس کی وشیشتائیں اور مسلمانوں کے دیالو چرتروں سے پربھاوت ہو کر کئی نواسیوں نے اسلام سویکار کر لیا اور اس کے پرینام سوروپ اسلام کا پرسار ہوا۔ اتہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام پیغمبر کے موجودہ جیون میں ہی اس چھیتر پر پہنچ گیا تھا۔ یہ وہ دیش شام ہے جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے جیون کے دن بتائے تھے، جہاں پیغمبر سے الگ ہونے کے بعد انہیں اپنا جیون جینا مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت سید بدیعالدین زندہ شاہ مدار کا جنم اسلامک کیلنڈر کے انوسار ہجری 242 میں سوموار کی ایک سہانی صبح تھی۔ یہ عید کی اور سورج کی کرنیں ابھی تک آسمان کو چھو نہیں پائی تھیں، لیکن گودل شہر میں اپنی سندرتا سازی کرنے والی تھی اور رات کا اندھیرا غائب ہونے والا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ایسی چل رہی تھی کہ مانو منتر مگدھ ہو کر گا رہی ہوں، اور پھولوں کی خوشبو سے واتاورن مہک اٹھا، اور حضرت علی حلبی کا گھر فاطمہ ثانیہ کی گود میں ایک بارش کی امید کر رہا تھا جو دنیا کو اپنے آکرشن سے بھر دے گا۔ حضرت سید ادریس حلبی کہتے ہیں کہ جب مدار پیدا ہوئے تو انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکایا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ اس موقع پر گھر میں ہر طرف روشنی تھی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اور حضرت خضر کے ساتھ ان کے گھر آئے اور فاطمہ ثانیہ اور ان کے پتی کو بچوں کے جنم کی بدھائی دی۔ اس سمے واتاورن میں قرآن کی آیتوں کا اچارن ہو رہا تھا۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا اس نے کہا۔ حضرت علی حلبی نے بڑے آکرشن سے بچے کا نام بدیعالدین احمد رکھا۔ حضرت بدیعالدین کی ماں فاطمہ ثانیہ نے بتایا کہ وہ گربوتی تھی تو کوئی بھی سندگدھ وستو منہ میں رکھ لیتی تھی تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا تھا اور آوازیں آنے لگتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت سید بدیعالدین زندہ شاہ مدار ششو تھے اور کیول ماں کا دودھ ہی ان کا آہار تھا، تب یدی ماں وضو میں نہ ہو تو انہوں نے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ جب وہ کسی کارن سے رو رہے ہوتے تھے اور اسی سمے اذان سنائی دیتی تھی تو وہ شانت ہو جاتے تھے اور دھیان سے سنتے تھے۔ ایسا ہی تب ہوا جب انہوں نے کسی کے دوارا قرآن شریف کا پاٹھ سنا۔
اس کے لیے سبھی کہتے تھے کہ یہ بچہ جنم سے ہی بلی ہے۔ وہ سمے تھا جب حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر میں پہنچے تھے۔ تب بسم اللہ کا پارمپرک سماروہ منایا گیا تھا۔ یہ پرمپرا آج تک مکن پور میں منائی جاتی ہے۔ سماروہ کے بعد حضرت علی حلبی نے حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو شکشت کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے انہیں اپنی پڑھائی کے لیے اس سمے کے مہان دارشنک حضرت صدی الدین حذیفہ سامی رحمۃ اللہ علیہ کو سونپ دیا۔ حضرت سامی نے حضرت سید بدیع الدین شاہ زندہ مدار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شبد سے پڑھانا شروع کیا۔ پھر انہوں نے ان سے الف عربی میں پہلا اکشر کہنے کے لیے کہا اور شکشت آشچریہ چکت ہو گئے اور ان کے چھاتر نے ان کا ارتھ سمجھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے الف کا ورنن 1 سپتاہ تک جاری رکھا۔ الف کیا ہے، اس کا اپیوگ کہاں کیا جاتا ہے، اس کا اپیوگ کیسے کیا جاتا ہے آدی۔ یہ سب سننے کے بعد ان کے شکشک نے کہا، یہ سرو شکتیمان اللہ کا بلی ہے۔ گلزار مدار پستک میں لیکھک مولانا سید محمود نے لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ سعید نے خرد کہا ہے کہ ایک دن سپنے میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شانتی ہو ان کے پاس آئے اور کہا، میرے سچے سرو شکتیمان اللہ کا بلی ہے اور میرے مول سے ہے، اسی لیے کرپیا اس کی پرواہ کریں اور اس پر دھیان دیں۔ ویسے ہی 14 سال۔ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگلا پارٹ جلد آئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔